الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ضربتم جب تم چلو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن اس شخص کے لیے القی الیکم السلام جو پیش کرتا ہے تمہاری طرف سلام کو لست مؤمنا کیا نہ کہو کہ تو ہرگز مومن نہیں ہے تبتغون تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان فعند اللہ پس اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرۃ بہت سی غنیمتیں ہیں کذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پس اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علیکم تم پر فتبینوا پس خوب تحقیق کر لو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کے متعلق جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے لا یستوی نہیں برابر القاعدون بیٹھے رہنے والے من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر جو کسی تکلیف والے نہ ہوں والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں باموالہم وانفسہم اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے المجاہدین مجاہدین کو باموالہم وانفسہم جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں علی القاعدین بیٹھنے والوں پر بیٹھے رہنے والوں پر درجتاً درجے میں وکلا وعد اللہ الحسنی اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے وفضل اللہ المجاہدین اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر اجرا عظیما بہت بڑے اجر کی درجات منہ اپنی طرف سے بہت سے درجات کی ومغفرتاً اور عظیم بخشش کی ورحمتاً اور عظیم رحمت کی وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پہلی آیت اس کے شان نزول کے متعلق صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جہادی سفر پر چل رہے تھے تو اچانک ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو جب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا تو اس نے السلام علیکم کہا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو لے لیا، اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ جب جہادی سفر کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، اسلحہ وغیرہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو سامنے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص یہ جو ہیں یہ مسلح افراد ہیں، تو میرے پاس تو یہی ریوڑ ہے اور میں اکیلا موجود ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نا السلام علیکم ہمیں کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب ایمان والو تم سفر میں ہو۔ اب یہاں سفر لازم نہیں ہے، یاد رکھیں،
لیکن سفر کے اندر کیونکہ ایک تو مسلح کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری سفر میں ایک بندہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جب جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرد یا یہ افراد کس قسم کے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ مسلمان ہیں کافر ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کیا ہے انجان کے اندر بندے کے اندر لا علمی میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تو مطلب پاس رہنے والوں کو بھی بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس عقیدے کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب بھی تم اللہ کے راستے میں جاؤ تو فتبینوا، خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ کیا یہ شخص اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، اس نے جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے کیا یہ مسلمان کی کیفیت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں پہلے اچھی طرح تحقیق کرو، پھر اس کے بعد تم جس نتیجے پر پہنچو پھر اس کے بعد عمل کرو۔ اور اس کے اندر پھر وہ حدیث مبارکہ بھی جو پیچھے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ انہوں نے سبانا لفظ کا اسلمنا نہیں کہہ سکے، لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ فتبینوا نہیں تھا، اچھی طرح تحقیق نہیں تھی۔ اور جب مسلمان اس چیز کو اپنا لیں تو جو آج اسلام کے متعلق بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور خاص طور پر جہاد کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، تو وہ دہشت گردی نہ اس کو کہا جا سکے۔ کیونکہ دہشت گردی کیوں کہا جاتی ہے؟ کیونکہ واقعات کچھ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جس میں نام جہاد کا لیا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ جہاد نہیں ہوتا، تو بدنام جہاد ہوتا ہے، بدنام مسلمان ہوتے ہیں، تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اس لیے فتبینوا، اللہ کہتے ہیں تحقیق کرو اچھی طرح خوب۔ اور یہ پھر تحقیق کیسے کرنی ہے، پیچھے بھی آپ نے آیت پڑھ لی تھی کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس معاملے کو جو اس وقت کا جو امیر ہوگا، جو سپہ سالار ہوگا، اس کی طرف اس خبر کو لوٹایا جائے گا، یا جو کیا نام ہے اس وقت لشکر کا امیر ہوگا اس کی طرف اس معاملے کو لوٹایا جائے گا۔ جو اولو الامر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس واقعے کی پھر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ ایک نتیجہ حاصل کریں گے کہ کیا ہمیں ان سے جہاد کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا جہاد ان کے خلاف بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ اچھی طرح دیکھ کر پھر وہ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، پھر ایک اپنی جو فوج ہوگی اس کو پھر وہ حکم دیں گے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ جس حالت میں بھی تمہیں کہہ دیتا ہے السلام علیکم، تو تم اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کے دل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ سلام کس وجہ سے پیش کیا، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اس نے سلام کیا، ہم اس کو سمجھیں گے یہ مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ جو کیا جائے گا وہ ایک مسلمانوں والا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اب دیکھیں یہاں پر صحابہ نے تو جہاد سمجھ کے کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو دنیاوی ساز و سامان سے بیان کر دیا کہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے تھے، اور ہرگز صحابہ کے ذہنوں میں یہ چیز تھی نہیں۔ اور پھر کئی واقعات ایسے ہیں، آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر مطالعہ کریں، الریق المختوم خاص طور پہ، اس کے اندر آپ کو کئی واقعات ملیں گے۔ پھر صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ صحابہ کرام دنیاوی مال و متاع سے اپنے آپ کو بڑا دور رکھا کرتے تھے، وہ اس طرح لالچ والی زندگی کو نہیں پسند کرتے تھے، یا مال و دولت والی زندگی کو وہ چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت ہی اس انداز میں کی تھی کہ وہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی دنیاوی معاملے کے اندر کوئی صحابی جا رہا ہوتا تھا تو دوسرے اس کو متنبع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم دنیا کے اندر ہی رہنا چاہتے ہو۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ مقصود یہاں پر ان کے اس عمل سے دنیا کا ساز و سامان آیا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے تھے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں، یعنی یہ چند بکریاں تم نے اگر حاصل کر لی تو کچھ نہیں، تم جاتے کہیں اور جہاد کرتے اور اللہ نے پھر دنیا میں بھی تمہیں دینا تھا، آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب
عطا کرنا تھا، بہت سی غنیمتیں اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنی حالت پر دیکھو کہ جب تم مکہ کے اندر تھے کیا تم اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے؟ تم نہیں بتلاتے تھے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو ظاہر کرتا تھا ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں، آل یاسر کا دیکھ لیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں، پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں۔ جس نے بھی اسلام کا اظہار کیا فوراً کیا ہے کفار کی طرف سے وہ تشدد کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم اس سے پہلے تھے کیا اپنے ایمان کو تم چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تم سے وہ پوچھتے تھے تم مسلمان ہو، تم کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں، کرتے تھے تم، تو کیا وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کر لیتے؟ فمن اللہ علیکم، اللہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری اس حالت کے اندر تم اگر اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لیکن آج اللہ نے تمہاری کیفیت ایسی بنا دی ہے کہ تم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات تمہارے لیے سازگار کر دیے ہیں۔ فتبینوا، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تحقیق کرو، اچھی طرح چھان بین کر لو۔ پھر اگلی آیت اس کے شان نزول کے متعلق سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ آیت مبارکہ لکھا رہے تھے، تو درمیان کے اندر سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس عذر ہے، نابینا تھے کہ میں کیسے جہاد کے اندر جاؤں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اتارے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، کہ جو اولی الضرر والے لوگ ہیں ان کے سوا، یعنی جو تکلیف والے ہیں، نابینا ہیں، یا لنگڑا پن ان کے اندر موجود ہے، یا ایسی کوئی بیماری ان کے اندر موجود ہے، وہ جہاد کے اندر نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اجر ثواب ان کی نیت کے مطابق ان کو مہیا کرنا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس وقت نازل کی۔ اور پھر اسی طرح اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو کیفیت بیان کی ہے جہاد کی، یاد رکھیں جہاد کی دو حکم ہیں جہاد کے، ایک ہوتا ہے جہاد جس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ فرض عین کی دو قسمیں علماء پھر کرتے ہیں، ایک ہے نفیر عام، کہ یعنی عام اعلان حکومت کرتی ہے کہ ہر ایک بندے نے جنگ کے اندر جانا ہے، ہر ایک بندے نے شامل ہونا ہے، تو اس وقت کسی نے پیچھے نہیں رہنا، جو پیچھے رہے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ دوسری فرض عین کیا ہے کہ وہ نامزد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جہاد کے اندر آنا ہے، ٹھیک ہے، نام لے کر وہ نامزد کر دیں کہ فلاں 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 جو ہیں وہ جہاد کے اندر آئیں گے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے اوپر کیا ہو گیا فرض، ٹھیک ہے، یہ مخصوص یعنی ایک تو عام فرض ہونا سب کے اوپر، اور ایک ہے کہ مخصوص افراد کے اوپر حاکم کی طرف سے یا پھر جو سپہ سالار ہے اس کی طرف سے فرض کیا جائے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم یا سپہ سالار کہتا ہے کہ جی جہاد کے اندر جو شامل ہونا چاہتا ہے آ جائے۔ اب اس کے اندر کیا نام ہے ہر ایک کے لیے اس نے حکم نہیں دیا، یہ ہر ایک کی خواہش کے اوپر اس نے رکھ دیا۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس علاقے سے چند افراد چلے جاتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوگا اگر وہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا، انہوں نے منگایا کہا کہ آؤ جہاد کے اندر، لیکن ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، جو آنا چاہتا آ جائے، لیکن کوئی بھی نہیں جاتا، پھر سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ فرض کفایہ کے اندر یہ چیز لازمی ہے کہ چند افراد وہ کام کریں، نہیں کریں گے تو گویا کہ وہ سب کے سب پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر چند کر لیں گے پھر سب کی طرف سے کیا ہے کفایت کر جائے گا۔ تو یہاں پر جو کیفیت ہے وہ ہے فرض کفایہ کی، یعنی جب نفیر عام نہیں ہے، مخصوص طبقے کو بھی نہیں کہا گیا، بلکہ ویسے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ تو اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد کے اندر چلے گئے، مال بھی لے کر گئے اور اپنی جانیں بھی لے کر گئے، اور کچھ لوگ
وہ پیچھے اپنے کاروبار کے اندر ہی رہے۔ اب وہ ظاہر کاروبار کے اندر صرف کاروبار نہیں کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان ہے تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یا ویسے نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، دیگر نیکیاں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ان کو۔ لیکن جو جہاد کے اندر چلے گئے، ایک مقام اللہ نے بڑھ کر ان کو دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا نام ہے، جنت کے 100 درجات اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ تو اب جو ظاہر ہے جہاد کے اندر گیا ہے اس کا ایک مقام بڑھ چکا ہے، لیکن اجر کے لحاظ سے یعنی جنت کے وعدے کے لحاظ سے اللہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ حکم عام خاص نہیں تھا، عام حکم تھا کہ جو آنا چاہتا آ جائے۔ تو اب انہوں نے نہیں جا سکے، باقی عبادات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو جنت دینی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کو اب یہ ایک اضافی نیکی مل گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر ان کو زیادہ اجر دے دینا ہے۔ اور اس لیے پھر آگے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے گھروں پر بیٹھے رہے، جو یعنی جہاد میں نہیں گئے۔ کس پر؟ ایک تو اجر عظیم اور پھر درجات منہ، اپنی طرف سے اللہ نے جو 100 درجات رکھے ان میں سے اللہ نے کیا ان کو درجہ دینا ہے، وہ عظیم درجے اللہ نے تیار کیے ہیں۔ وہ مغفرتاً، اور بخشش کا وعدہ، یعنی شہید ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی کیا نام ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا خون زمین پر گرتا ہے شہید بندے کا، اللہ رب العالمین اس کو 6 انعامات دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک اس کی مغفرت کاملہ بھی اللہ رب العالمین اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مقام اس کے لیے ورحمتاً، اور عظیم رحمت اللہ رب العالمین کیا ہے اس شخص کو دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس لحاظ سے اجر ثواب کے اندر یہ بندہ زیادہ ہے، لیکن جنت کے اعتبار سے دونوں کے دونوں ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر وہ بندے کو اپنی پھر کیفیت کو خود یعنی دیکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کا حکم آئے تو میں پھر کس صف کے اندر مجھے شامل ہونا چاہیے تاکہ مجھے اجر اور ثواب زیادہ مل سکے، اور کہاں پر رہ کر میں اجر کے اندر پیچھے رہ سکتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔